آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجماع امت کی روشنی میں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس عقیدے پر آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر آج تک اہل حق کا عقیدہ ہے۔ حضرات محترم، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں بلکہ آپ کا ولایت میں بھی روحانیت میں بھی اور امامت میں بھی ہر لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں آپ کو افضلیت حاصل ہے۔ اور افضلیت کا یہ عقیدہ یہ ظنی نہیں بلکہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ ظنی اگر اس عقیدے کو مانے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل نہیں بھی مانتا تو کہا جائے گا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا۔ لیکن ہمارے اسلاف نے، صوفیاء نے جہاں بھی اہل سنت و جماعت کی علامتیں بیان کی ان میں ایک علامت یہ بھی بیان کی کہ سنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہو۔ اور اگر یہ عقیدہ ظنی بن جائے تو پھر تو یہ علامت ہی نہیں رہے گی، تو علامت یہ تبھی قرار پائے گی کہ جب اس عقیدے کو قطعی مانا جائے اور اجماعی مانا جائے۔ اگر ظنی کہا جائے تو پھر یہ علامت نہیں بنتی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد ائمہ اکرام، صوفیاء تمام کا اس بات پر اجماع ہے کہ خلق کائنات جل جلالہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ صرف اس امت میں ہی نہیں بلکہ دیگر جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء تو پھر نبیوں کے بعد جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں پہلی امتوں میں بھی ان میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت حاصل ہے۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنے دلائل ہیں کہ علماء نے لکھا کہ توحید اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ دلائل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر جتنے دلائل ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے بعد سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر قرآن و سنت میں، آثار میں اور ائمہ کرام کے اقوال میں دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ بہت دور رکھے جائیں گے جہنم سے وہ جو سب سے بڑا اتقا ہے، وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ تو اس پہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ الاتقا سے مراد کوئی اور نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سوال و جواب کر کے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ آیات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو امام فخر الدین رازی نے کہا کہ ہم یہ مان لیتے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیت کریمہ حضرت مولا علی کے بارے میں ہے، لیکن اگلی جو آیات ہیں وہ خود ہی اس بات کی نفی کرتی ہے کہ یہ آیات حضرت علی کے بارے میں نہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا اونچا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس مقام پر جس ہستی کو اتقا کہا ہے وہ حضرت علی نہیں بلکہ وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے کہ اگلی آیات کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال دینا دین اسلام کے لیے اس کا ذکر موجود ہے، اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنا مال خرچ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر، پھر کئی غلام آزاد کیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے، اور جہاں بھی دین اسلام کو مال دینے کی ضرورت آئی ہے، مال کی حاجت پڑی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مقام پہ پہلا نمبر لیا۔ اور اس وقت تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود رسول اللہ کی پرورش میں تھے کہ آپ پہ حضور مال خرچ کرتے تھے، اور صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو اپنا مال حضور پہ خرچ فرماتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور خرچ فرماتے تھے۔ تو یہاں جس ہستی کے مال دینے کی جو ہے وہ ذکر ہے، مال دینے کو بیان کیا گیا، تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے الاتقا کہا، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی موجود ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اکرم وہ ہے جو اتقا ہے، اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ جسے رب کا قرآن اتقا کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی موجود ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اتقا کون ہے، سب سے افضل کون ہے، یہ پوچھا گیا افضل کون ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے اتقا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے بھی یہاں یہ لفظ استعمال فرمائے جو رب کے ہاں سب سے زیادہ اتقا ہے، تو اس حدیث کو بھی اگر اس آیت کی تشریح میں لیا جائے تو یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سب سے بڑے اتقا ہیں تو خلق کائنات جل جلالہ نے انہیں افضلیت میں بھی پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر احادیث دیکھی جائیں تو وہ ایک لمبی فہرست ہے، اور ان احادیث کو حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر کتاب لکھی، تو انہوں نے صرف 652 حدیثیں حضرت صدیق اکبر کی صرف افضلیت پر نہیں، حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کی قطعیت پر بیان کی۔ 652 حدیثیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بیان کر کے بتایا کہ یہ حدیث بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کرتی ہے۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرمان، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ظاہری حیات میں امامت کے لیے منتخب فرمانا اور اپنے مصلی پہ کھڑا فرمانا۔ گزشتہ جمعہ آپ نے وہ حدیثیں سنی کہ جس میں باقاعدہ یہ فرمایا میرے محبوب نے کہ یعنی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ مجھے
کوئی کاغذ پینسل دو یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں لکھ دوں، کوئی تحریر لکھ دوں کہ کال کو کوئی اپنے تائیں یہ نہ کہے کہ میں اولا ہوں اور وہ خلافت کا دعویٰ نہ کرے، تاکہ میں لکھ دوں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ اے عائشہ رہنے دو، اس لیے کہ میرے ابو بکر کے سوا اللہ سب پہ، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومنین بھی انکار کرتے ہیں، رب بھی نہیں مانے گا، مومنین بھی نہیں مانیں گے، لہٰذا یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس کو لکھنے کی حاجت نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود حضرت صدیق اکبر کو امامت کے لیے منتخب کرنا، اور پھر کتاب الشریعہ میں ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منتخب کیا اور 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں، تو ایک نماز میں جب ڈیوٹی ان کی تھی نماز پڑھانے کی تو آپ لیٹ ہو گئے، نماز کے وقت نہ پہنچ سکے، تو کسی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا۔ تو حضرت عمر یہ سمجھے کہ شاید یہ بھی حضور کا فرمان ہے، اگر صدیق اکبر لیٹ ہو گئے، وہ نہ ہو تو پھر میں نے کھڑے ہونا ہے۔ تو جب تکبیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی تو آپ کی آواز بڑی اونچی تھی، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حجرہ مبارک میں سنا کہ یہ آواز میرے یار غار کی نہیں ہے، حضرت عمر کی آواز ہے۔ فوراً آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کے 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے یہ کسی کو لائق ہی نہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نماز ہو جانے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر جب آئے وہ نماز دوبارہ پڑھائی گئی، اور کتاب الشریعہ میں جو لفظ ہے وہاں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جب محبوب نے 3 مرتبہ یہ فرمایا تو وہیں پہ نماز کو ختم کیا گیا اور حضرت صدیق اکبر کی امامت میں دوبارہ وہ نماز پڑھی گئی۔ تو اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا مصلی حضرت صدیق اکبر کو دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ صرف خلافت میں پہلا نمبر ہے بلکہ افضلیت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی سورج طلوع ہوا ہے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبیوں کے بعد کسی افضل شخص پہ ابو بکر کے سوا سورج طلوع نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان میں ابو بکر ہوں اور ابو بکر کے سوا کوئی اور نماز پڑھائے، فرمایا یہ اس قوم کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا، حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کی امت میں سب سے افضل ترین شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ جتنی بھی حدیثیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں آئی ہیں، ان حدیثوں کو بیان کر کے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الحدیثۃ الدالۃ علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قد تواترت تواترا معنویا، فرماتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی کہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت میں جو حدیثیں آئیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ ساری حدیثیں جو آئی ہیں یہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو متواتراً ثابت کرتی ہیں، اور یہ تواتر معنوی ہے۔ تواتر معنوی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حدیثوں میں الفاظ تو مختلف ہوں
لیکن ان سب کا معنی مفہوم جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہو، تو یہ ہے تواتر معنوی۔ تواتر لفظی یہ ہوتی ہے کہ جس کو کثیر صحابہ روایت کریں، لفظ بھی ہو بہو وہی ہو، تو یہ حدیث متواترہ بن جاتی ہے لفظی لحاظ سے بھی۔ اور متواتر معنوی یہ ہوتی ہے کہ حدیثیں تو کثیر ہوں، کثیر صحابہ نے روایت کی ہوں، معنی مفہوم سب کا ایک ہے، معنی ایک ہی بنتا ہے، لیکن الفاظ مختلف ہوں۔ تو امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پہ جو حدیثیں ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اگرچہ الفاظ تو مختلف ہیں لیکن سب کا معنی مفہوم نکال لو تو ایک ہی بنتا ہے، اور وہ معنی یہ بنتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر لحاظ سے پہلا نمبر ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ بھی یہ حدیث بیان کر کے تو فرماتے ہیں این آثار بحد تواتر رسیدہ ان، کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ازالۃ الخفا میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے، اور اس سلسلہ میں علماء نے یہ لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جس بات پہ اجماع ہو اس سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ عقیدہ قطعی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجماع سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر، تو یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ اس بارے میں حدیثیں جو ہے وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اگرچہ تواتر معنوی ہے، پھر ان احادیث کی روشنی میں تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام صحابہ پہ پہلا نمبر ہے۔ ان کو تمام صحابہ سے وہ افضل سمجھتے تھے اور بیان کرتے تھے، اور یہ جب صحابہ کا اجماع ہے تو صحابہ کے اجماع سے جو عقیدہ ثابت ہو وہ ظنی نہیں ہوتا بلکہ وہ عقیدہ قطعی عقیدہ قرار پاتا ہے۔ اور پھر ہر صدی میں اہل حق کا اور صوفیہ کا اس عقیدے پر اجماع رہا، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے اور یہ گھنٹوں کی تقریر ہے کہ ہر صدی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد بھی ہر صدی کے اندر علماء کا صوفیہ کا اس بات پر اجماع بیان کیا جائے، اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، اور اگر اس کو ہم بیان کریں تو یہ گھنٹوں اس پہ لگ جائیں۔ لیکن میں خاص طور پر اس سلسلہ میں ائمہ اربعہ کا جو افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں عقیدہ ہے وہ آج کے جمعے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل الناس، رسول اللہ کے بعد افضل الناس کون ہے؟ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسے سنی ہونے کی علامتوں میں بھی بیان کیا۔ فرماتے من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین، کہ سنی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شیخین کو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر دونوں کو تمام صحابہ پر فضیلت دی جائے، اور ختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی جو دونوں رسول اللہ کے داماد ہیں، ان دونوں کے ساتھ پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ پیار سب سے ہے لیکن خاص طور پر افضلیت کو ماننا یہ سنی ہونے کی علامت ہے،
اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے پیار کرنا یہ سنی ہونے کی علامت ہے۔ اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس علامت کو بیان کرنے کے بعد حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی فی کلامہ دلالۃ علی ان من فضل علیا علی الشیخین فہو خارج عن اہل السنۃ والجماعہ۔ ہاشم ٹھٹوی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب حضرت صدیق اکبر کو افضل ماننا یہ سنی ہونے کی علامت ہے، تو اب اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ کہے کہ میری چونکہ محبت ہے مولا علی سے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں پہلا نمبر دوں، تو ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو حضرت مولا علی کو شیخین پہ فضیلت دے گا اور یہ کہے گا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو فرماتے ہیں فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ایسے بندے کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صرف اتنے عقیدے سے وہ بندہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے تو کسی کو نہیں کیا خارج، یہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ پہچان ہے سنی ہونے کی تو جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ فرماتے ہیں وہی ترتیب انہوں نے بیان کی، کہتے جو ترتیب ان کی خلافت کی ہے وہی ان کی افضلیت کی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہمارا جو افضلیت اور خلافت کے بارے میں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے، اس لیے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، سب سے افضل تھے اس لیے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ تھے اس لیے سب سے افضل ہیں، افضل تھے اس لیے خلیفہ پہلے نمبر پر ہے۔ افضل تھے تبھی تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تقریر ہے کہ جب سقیفہ بنی سعدہ کے اندر کچھ لوگوں کو تحفظات تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں لیکن ان کو مہاجرین کا سردار بنا دیا جائے، ان کو امیر مہاجرین کا بنا دیا، چونکہ آپ بھی مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے۔ تو انصار نے یہ کہا کہ ہم انصار میں سے حضرت عبیدہ بن جراح کو ہم امیر منتخب کر لیتے ہیں، یہ انصار کے امیر بن جائیں گے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین کے امیر بن جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہہ کے ان کے اس نظریے کا رد کیا، کہا کہ ایک نیام کے اندر دو تلواریں اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور فرمایا انصار سنو، تین باتیں میں تم سے پوچھوں گا، اگر تم میں سے کسی کے اندر ان میں سے ایک بات بھی پائی جائے، جس کے اندر پائی جائے اس کو امیر بنا لینا۔ فرمایا یہ بتاؤ اذ ہما فی الغار، یہ جو فرمان ہے رب کا اذ ہما فی الغار، کیا تم میں کوئی یار غار ہے؟ اذ ہما فی الغار، کیا تم میں سے کسی بندے کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کسی کے بارے میں نہیں۔ کہا اذ یقول لصاحبہ، کیا تم میں کوئی صاحب رسول ہے کہ جسے قرآن نے اس مقام پہ صاحب کہا ہو؟ تم میں سے کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا ان اللہ معنا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو قرآن نے یہ کہا ہو، اللہ کی معیت اس کے ساتھ رب نے بیان کی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ تینوں شانیں تم میں سے کسی ایک میں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ تینوں شانیں جس ہستی کے بارے میں ہیں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔
مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب کے ساتھ جس وقت افضلیت کو بیان کیا تو فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر پھر حضرت عمر، یعنی یہ ترتیب بیان کر کے پھر امام مالک سوالیہ انداز میں کہتے ہیں اوا فی ذالک شک، فرمایا کیا اس بات میں کسی کو شک ہے؟ یعنی امام مالک کے دور تک جو ہے اس بات میں شک ہی نہیں تھا، یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ تھا۔ اس لیے فرماتے حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت مولا علی ہیں، اوا فی ذالک شک، کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ مطلب یہ اتنا واضح اور نظریہ ہے کہ اس میں کسی اہل حق کو جس کے سامنے قرآن بھی ہو، حضور کے فرمان بھی ہو، کسی کو اس بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ آپ اس عقیدے کو قطعی سمجھتے۔ آج حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ایک خطیب اور پیر کے لحاظ سے ان کے کلپ کو وائرل کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امام مالک کا یہ موقف تھا کہ وہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھتے تھے، اور آپ کا اس بارے میں یہ فتویٰ ہے۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دیگر جہاں بھی یہ موقف بیان کیا گیا انہوں نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کیا، اور اگر کسی جگہ پہ امام مالک کا یہ قول ملے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جزوی فضیلت ہے، اس لحاظ سے کہ سیدہ کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، لختے جگر ہیں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ جزوی فضیلت جو کسی کو حاصل نہیں، نہ حضرت صدیق اکبر کو، نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور نہ حضرت مولا علی، نہ حضرت عثمان غنی، کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یہ جزوی فضیلت کے لحاظ سے تو یہ افضل ہے، لیکن جب افضلیت مطلقہ کی بات آئے گی کہ رسول اللہ کے بعد مطلقاً افضل کون ہے تو پھر نام حضرت صدیق اکبر کا ہی آئے گا۔ اور اس پہ کوئی قول پیش کر کے اہل سنت کے اجماعی عقیدے کا انکار نہ کرے کہ جزوی فضیلت صحابہ میں دیگر صحابہ کی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا خزیمہ اکیلا جس بارے میں گواہی دے اس کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے۔ حالانکہ دیگر معاملات میں 2 بندے گواہی دیں پھر گواہی کا نصاب پورا ہوتا ہے، پھر حاکم فیصلہ کرے گا، لیکن میرے آقا فرماتے میرا خزیمہ اکیلا بھی جس بارے میں گواہی دے دے گا اس کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی۔ اب یہ جزوی فضیلت ہے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر بعد میں کسی صحابی کو یہ والی فضیلت حاصل نہیں۔ اب کوئی اس جزوی فضیلت کو لے کے یہ کہے کہ جب ان کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے تو یہ سب سے افضل ہے، تو ایسا نہیں۔ اسی طرح دیگر اور صحابہ بھی ہیں جن کی جزوی کوئی کسی نہ کسی کی کوئی فضیلت تو ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب جو ہے وہ غزوہ احد میں 7 تیر پکڑاتے تھے اور ساتھ یہ فرماتے تھے اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، یعنی حضرت سعد کے بارے میں میرے محبوب نے یہ جملے بولے۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضرت سعد کے بارے میں یہ جملے ہیں تو یہ سب سے افضل ہو گئے، یہ جزوی فضیلت ہے جو سیدہ کائنات کی اس لحاظ سے جو امام مالک نے بیان کی ہے یہ بھی ہے اور دیگر صحابہ کی بھی ہے، لیکن جب افضلیت مطلقہ کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد افضلیت میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے اقوال کو اور اشعار کو توڑ مروڑ کے آج کچھ روافض نے یہ کہا کہ ان پہ بھی رافضی ہونے کا یہ کہا کہ یہ بھی رافضی تھے اور یہ بھی شیعہ تھے۔ جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حب اہل بیت
یہ شیعہ ہونا ہے تو سن لو کہ شافعی پھر سب سے بڑا شیعہ ہے. یعنی اس سے کچھ لوگوں نے معنی مفہوم غلط نکالا. حالانکہ امام شافعی بتانا چاہتے تھے حب اہل بیت یہ شیعہ ہونا نہیں. حب اہل بیت جو ہے یہ تو اہل سنت کی پہچان ہے، لیکن حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ یہ شیعہ ہونا ہے. اور سنی وہ ہے جو محبوب کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے. یہ ایک التزامی معاملہ تھا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر میں شیعہ ہوں. یعنی التزامی تھا کہ ایسا نہیں ہے. یعنی محب اہل بیت یہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. شیعہ تو وہ ہے جو اس کی آڑ میں صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو اہل سنت کی پہچان ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں. اب اس سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فی الخلافتی والتفضیل. یہ لفظ ذہن میں رکھنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آج جنہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنے آپ کو اپنے تئیں جو مجدد بنے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات لگائے، آج ان لوگوں نے اہل سنت کا روپ دار کے روافظ کو اہل سنت میں ان کے لیے راہیں ہموار کی. یہ جو نئے نئے نظریات ہیں کہ خلافت جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم حضرت مولا علی کو جو ہے ولایت کے لحاظ سے پہلا نمبر دیتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو خلافت کے لحاظ سے دیتے ہیں. آج کسی نے یہ راہ نکالنی تھی، دروازہ کھولنا تھا، امام شافعی نے اپنے دور میں یہ دروازہ بند کر دیا. فرمانے لگے فی الخلافتی والتفضیل نبدأ بأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. امام شافعی کہتے ہیں چاہے مسئلہ خلافت کا ہو، چاہے مسئلہ تفضیل افضلیت کا ہو، کہتے ہیں ہم ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں نبدأ بأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ہم خلافت میں بھی افضلیت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کو دیتے ہیں. یہ جو نئے نئے مجدد ہے، نئی نئی جو دین کے اندر راہیں ہیں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں مجدد پاک الفسانی کے نظریات کافی ہیں. ہمیں مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نظریات کافی ہیں. ان نئے نئے مجددوں کے پیچھے نہ پڑو. انہوں نے تو اگر ان کے پیچھے پڑو گے تو پھر ڈگمگاؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ پھر پھسل کے کہیں جہنم کے گڑھے میں نہ گر جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ سیدھی سڑک جو جنت کی طرف جاتی ہے اس پہ رہو تو پھر وہ نظریات اپناؤ جو ہمارے اسلاف کے ہیں، جو داتا گنج بخش علی حجویری کے ہیں، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جو مجدد پاک کے ہیں، جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہیں. اور یہ سب کے نظریات یہی ہیں کہ اس امت میں نبیوں کے بعد جس ہستی کا پہلا نمبر ہے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نبدأ بأبی بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہ. مسئلہ خلافت کا ہو یا افضلیت کا ہو، ہم ابتدا حضرت صدیق اکبر سے کرتے ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، اور چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب اس سلسلہ میں تکمیل الایمان میں حضرت شیخ محقق نے اس بات کو لکھا. آپ فرماتے ہیں مختلف احد من الصحابۃ التابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر وتقدیمہما علی جمیع الصحابہ. حضرت شیخ محقق کہتے ہیں صحابہ اور تابعین میں کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا افضلیت میں ان کا پہلا نمبر ہے. تمام صحابہ پر کسی صحابی، ایک صحابی کا بھی اس بارے میں اختلاف نہیں تھا. اور کہتے ہیں ان کو تمام صحابہ پر مقدم کرنے میں کسی صحابی کا اختلاف نہیں تھا. آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ مَنِ اخْتَلَفَ مِنْهُمْ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانٍ. آج وہ پنڈی کا عبد القادر شاہ
اس نے جو کہا کہ آپ کہتے ہو کہ افضلیت صدیق اکبر کو جو نہ مانے وہ گمراہ ہے، اس نے کہا 55 صحابہ کا قول میں دکھا سکتا ہوں کہ جو حضرت مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے۔ ہم کہتے ہیں عبد القادر شاہ جو تجھے سمجھ نہیں آئی، حضرت شیخ محقق نے اس وقت سمجھا دی کہ سارے صحابہ افضلیت شیخین میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، اختلاف صرف اس بات میں تھا کہ کیا حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی پر بھی افضل ہے یا نہیں، صرف اس بات میں اختلاف تھا، افضلیت شیخین پہ کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جہاں پر بھی یہ آیا کہ فلاں صحابی وہ حضرت مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، فلاں صحابی حضرت مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ عثمان غنی پر حضرت مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، نہ کہ حضرت صدیق اکبر پر۔ کوئی صحابی حضرت مولا علی کی افضلیت حضرت صدیق اکبر پر نہیں مانتا تھا، اس پہ سارے صحابہ کا اجماع تھا کہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر مولا علی سے افضل ہیں۔ اس میں اختلاف ضرور تھا کہ عثمان غنی پر بھی افضل ہے یا نہیں، اس میں صحابہ نے اختلاف کیا ہے، اور وہ جو 55 صحابہ کے اقوال عبد القادر شاہ دکھا رہا ہے وہ تفضیل شیخین پہ نہیں، وہ تفضیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، اور اس کو شیخ محقق نے بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں مختلف احد من الصحابۃ التابعین فی تفضیل ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہ وتقدیمہما علی جمیع الصحابہ وانما اختلف من اختلف منہم فی علی وعثمان، جس نے بھی اختلاف کیا ہے اس بارے میں اختلاف تو کیا ہے کہ کیا حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی پر بھی افضل ہے یا نہیں، حضرت شیخین کی افضلیت پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ سارے صحابہ مانتے تھے کہ جس کو افضلیت میں تمام صحابہ میں افضلیت اور پہلا نمبر حاصل ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا موقف آخر میں پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی خلافت کی ترتیب یہی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام احمد بن حنبل نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں من قدم علی علی ابی بکر، جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبر پر مقدم کیا اور یہ کہا کہ حضرت علی کا نمبر پہلا، ان کی فضیلت حضرت صدیق اکبر سے زیادہ ہے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فقد طعن علی رسول اللہ، اس بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن کیا تو یہ کہے۔ اور آگے کہتے ہیں ومن قدمہ علی عمر، جس نے حضرت مولا علی کو حضرت عمر پر فضیلت دی، کہتے ہیں فقد طعن علی رسول اللہ و ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے اس بندے نے رسول اللہ پر بھی طعن کیا اور اس نے حضرت صدیق اکبر پر بھی طعن کیا۔ اور آگے کہتے ہیں ومن قدمہ علی عثمان، جس نے حضرت مولا علی کو حضرت عثمان غنی پر مقدم کیا، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فقد طعن علی رسول اللہ و ابی بکر و عمر وعلی المہاجرین والانصار، اس نے رسول اللہ پر بھی طعن کیا، حضرت صدیق اکبر پر بھی طعن کیا، حضرت عمر پر بھی طعن کیا، اور تمام انصار اور مہاجرین صحابہ پر بھی طعن کیا، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر رسول اللہ نے دیا، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کے بعد کا نمبر یہ رسول اللہ نے بھی دیا اور حضرت صدیق اکبر نے بھی دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا جو نمبر ہے یہ تمام صحابہ کی جو مجلس شورا تھی کہ کس کو امیر منتخب کیا جائے، تو کہتے وہ اس تمام جو مجلس شورا ہے اس پر طعن کرنا ہے، مہاجرین پر طعن کرنا ہے، انصار پر طعن کرنا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان سب پر طعن لازم آئے گا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کی افضلیت کی ترتیب بھی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فیصلہ کن بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
من قال ابو بکر و عمر و عثمان و علی فہو صاحب سنہ. فرمایا جو یہ ترتیب بیان کرے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، جو اس ترتیب سے ان کے نام لے اور یہ ترتیب ان کی افضلیت کی مانے، تو فرمایا فہو صاحب سنہ، وہ بندہ سنی ہے، وہ سنی ہے جو اس ترتیب سے ان کے نام لے اور اس ترتیب سے ان کی افضلیت کو مانے. فرمایا وہ سنی ہے. اور جس نے کہا من قال، لفظوں پہ غور کرنا، ومن قال ابو بکر و عمر و علی و عثمان، صرف آخر میں آ کر ترتیب میں گڑبڑ کی کہ حضرت عثمان کا نام جو تیسرے نمبر پہ تھا اس کو چوتھے پہ لے گیا اور حضرت مولا علی کو تیسرے نمبر پہ لے آیا جن کا نمبر چوتھا تھا. میں نہیں کہتا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فَهُوَ رَافِضِيٌّ وَمُبْتَدِعٌ. فرمایا صرف اتنی ترتیب میں گڑبڑ کرنے پہ، یہ نہیں کہ مولا علی کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے پہلے پہ لانا، یہ تو معاملہ بہت بڑا ہے. فرمایا جو صرف حضرت مولا علی کا نمبر جو چوتھا ہے ان کو تیسرے پہ بیان کرے اور حضرت عثمان غنی کو چوتھے پہ لے جائے، فرمایا اتنا کہنے والا بندہ بھی رافضی بن جاتا ہے. من قال ابو بکر و عمر و علی و عثمان فہو رافضی و مبتدع. فرمایا اتنا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مولا علی پہ افضلیت ہے یہ قول جمہور کا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے یہ جمہور کا قول نہیں، یہ تمام صحابہ کا مسلک ہے، یہ تابعین کا مسلک ہے. اور 15 صدیاں، ہر صدی میں اس عقیدے پہ اہل حق کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. محبت اپنی جگہ پہ، ہم کہتے ہیں حضرت مولا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر بیان کریں تو معاذ اللہ ہم شان گھٹا رہے ہیں. ہرگز یہ نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی شان گھٹانے والے یا بڑھانے والے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی شان ہے وہ بیان کرو، اور حضرت مولا علی کا چوتھا نمبر بیان کرنا یہ شان گھٹانا نہیں، یہ جتنی شانیں اللہ نے انہیں دی ہیں ان شانوں کو بیان کرنا ہے. ہاں ان کا مقام پہلا بیان کرنا، بڑھا کے بیان کرنا، یہ وہ نظریہ ہے جس کو حضرت مولا علی نے بھی پسند نہیں کیا. اور ہم کہتے ہیں آج یہ تو کہتے ہو بغض علی والے جہنمی ہیں. ان جاہل و ملا کو یہ چاہیے کہ حدیث بیان پوری کریں. صرف بغض علی والے جہنمی نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو حب علی کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے. اور وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہے طبقہ جو کہتے ہیں حضرت مولا علی کا پہلا نمبر. حضرت علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جانے ہیں، ایک وہ جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور ایک وہ کہ جو میرے مقام کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں، جو میرا نہیں ہے، جو رب نے مجھے شانیں نہیں دی وہ شانیں بیان کرتے ہیں. پر میں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 80 کوڑے مارنے کا اعلان کیا ہوا ہے. فرمایا جو مجھے حضرت صدیق اکبر پر، حضرت عمر پر فضیلت دے، فرمایا میں اسے سینے سے نہیں لگاؤں گا، میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا. اور 80 کوڑے یہ بہتان باندھنے کی سزا ہے، حد مفتری ہے. بہتان جو کسی پہ باندھتا ہے اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. اور ضنی عقیدے پہ 80 کوڑے نہیں لگتے. حدود تو یہاں تک میرے محبوب فرماتے ہیں کہ کسی پہ حاکم کو تھوڑا سا بھی شک ہو جائے وہ اس پہ حد قائم نہ کرے. شک ہو کہ اس نے پتہ نہیں چوری کی ہے یا نہیں کی، شک بھی آ جائے تو فرمایا پھر بھی حد ساکت ہے. لیکن مولا علی کہتے ہیں میں 80 کوڑے لگاؤں گا. تو پتہ چلا مولا علی کے نزدیک بھی افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ ظنی نہیں بلکہ قطعی عقیدہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.